یہ صرف سورہ اخلاص پڑھتے ہیں اور کوئی صورت نہیں پڑھتے۔ تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہا لتعدل ثلث القرآن، یہ 1/3 قرآن کے برابر ہے، یعنی یہ صورت معمولی نہیں ہے، ہلکی نہیں ہے۔ یہ صحیح بخاری میں یہ روایت مذکور ہے۔ اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے، وہ اس میں ہے کہ ایک شخص رات کو صرف سورہ اخلاص کی تلاوت کیا کرتے تھے نماز میں، تو ان کی شکایت لگائی گئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ شکایت لگانے والے نے، یعنی شکایت لگانے والے کا مقصد شکایت نہیں تھا، ایک علمی بات پر مطلع ہونا مقصد تھا۔ تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ یہ صرف سورہ اخلاص پڑھتے ہیں، یعنی وہ بھی سمجھ رہے تھے کہ یہ تو ایک چھوٹی سی صورت ہے اور بھی قرآن پڑھنا چاہیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر بھی فرمایا کہ انہا لتعدل ثلث القرآن، فرمایا کہ یہ صورت 1/3 قرآن کے برابر ہے، یعنی یہ صورت معمولی صورت نہیں ہے۔ پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بستر کی طرف جاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، یہ تینوں صورتیں پڑھ کے اپنے ہاتھ پہ پھونک مارتے اور اپنا ہاتھ پورے جسم پہ پھیر لیتے۔ یہ اہتمام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمایا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیشہ یہ معمول رہا ہے۔ یہ بھی صحیح بخاری کی روایت ہے۔ صحیح بخاری کی ایک اور روایت میں ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کے لیے ایک لشکر بھیجا، تو اس میں جو امام تھے وہ سورہ اخلاص کی بہت زیادہ تلاوت کیا کرتے تھے نماز میں۔ صحابہ کرام کا جب یہ لشکر واپس لوٹا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ یہ سورہ اخلاص بہت زیادہ پڑھتے تھے نماز میں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تم یہ کام کیوں کرتے تھے، سورہ اخلاص تم اتنی زیادہ کیوں پڑھتے تھے؟ تو ان صحابی نے فرمایا کہ اس میں رحمان کے اوصاف بیان کیے ہیں، اللہ کی حمد و ثنا ہے، اور اس وجہ سے مجھے اس سورت سے محبت ہے، یعنی محبت ہے جس کی وجہ سے میرا دل چاہتا ہے میں اس کی بار بار تلاوت کروں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صحابہ سے فرمایا کہ ان کو خبر دے دو کہ اللہ بھی تم سے محبت کرتے ہیں۔ یہ بھی ایک سورت کی ایک بہت بڑی فضیلت ثابت ہوتی ہے۔ اور عبد الرحمن ابن ابزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وتر کی نماز میں پہلی رکعت میں سبح اسم ربک الاعلیٰ، دوسری میں قل یا ایھا الکافرون، اور تیسری رکعت میں سورہ اخلاص کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ تو وتر میں تیسری رکعت میں سورہ اخلاص کا پڑھنا یہ فضیلت کی چیز ہے۔ حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں ایسی صورت کی خبر نہ دوں کہ نہ وہ صورت اللہ نے تورات میں نازل کی، نہ ایسی صورت اللہ نے انجیل میں، اور نہ ہی ایسی صورت اللہ نے کسی اور مقام پہ قرآن مجید میں نازل کی۔ میں نے عرض کیا ضرور یا رسول اللہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ صورتیں قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا کہ کوئی بھی رات ایسی نہیں ہونی چاہیے جو ان صورتوں کی تلاوت کے بغیر گزر جائے، یعنی ہر رات میں یہ تینوں صورتوں کی تلاوت لازمی کیا کرو۔ تو عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں پھر پوری زندگی مجھ سے کبھی بھی ان تینوں صورتوں کی تلاوت رات میں نہیں چھوٹی اور کبھی بھی ناغہ نہیں ہوا۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک اور روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی شخص کو قل هو اللہ احد کی تلاوت کرتے ہوئے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ واجب ہو گئی۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا چیز واجب ہو گئی؟ آپ نے فرمایا کہ اس کی تلاوت کرنے والے کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ یہ تو اس صورت کے کچھ فضائل تھے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیے۔ اس صورت میں ہمیں اسباق کیا ملتے ہیں؟ پہلی تو سبق ہمیں توحید کا ملتا ہے کہ اسلام توحید کے بغیر کامل نہیں ہے، بلکہ اسلام مقبول ہی نہیں ہے۔ آج بہت سارے لوگ اللہ تعالیٰ کو معبود تو کہتے ہیں مگر اللہ کے سوا مشکل کشا، حاضر ناظر اور مختار کل ایسے ایسے الفاظ ایجاد کیے ہوئے ہیں جو غیر اللہ پر بھی اس کا اطلاق کرتے ہیں۔ بعض لوگ قبر پرستی کا شکار ہیں، بعض لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب کہتے ہیں، حاضر ناظر کہتے ہیں، جبکہ ہمیں اس صورت میں کیا سبق مل رہا ہے کہ اللہ یکتا ہے، اس جیسا کوئی بھی نہیں ہے۔ تو اللہ اگر مشکل کشا ہے، حاجت روا ہے، تو پھر اگر ہم مخلوق کو بھی مشکل کشا اور حاجت روا کہہ دیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ مخلوق بھی اللہ جیسی ہے۔ اس لیے کہ جو معبود ہے اس کی دو بنیادی صفات ہیں، علم اور قدرت۔ معبود میں دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے، یعنی آپ جس کی عبادت کرتے ہیں اس میں دو صفات کا علی وجہ الکمال ہونا ضروری ہے۔ ایک یہ کہ اس کی قدرت کامل ہو، وہ جو چاہے کر سکتا ہو، اور اسے اس کا علم کامل ہو، جیسے کہ قرآن مجید میں آتا ہے اللہ الذی خلق السبع سماوات ومن الارض مثلہن يتنزل الامر بینہن لتعلموا ان اللہ علی کل شیء قدیر وان اللہ قد احاط بکل شیء علما۔ یعنی اس آیت کا حاصل کیا ہے کہ اللہ نے اس پوری کائنات کو اس لیے بنایا تاکہ اللہ کے بارے میں دو چیزوں کا لوگوں کو یقین آ جائے۔ ایک یہ کہ لتعلموا ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، وان اللہ قد احاط بکل شیء علما، اور اللہ کے علم سے کوئی بھی چیز خارج نہیں ہے، یعنی مختار کل بھی اللہ ہے
اور عالم الغیب بھی اللہ ہے۔ تو اگر آپ اللہ کے علاوہ کسی اور کو بھی ان صفات میں اللہ کے ساتھ شریک کر دیں، چاہے وہ ذاتی کہہ کے کریں یا عطائی کہہ کے کریں، کسی بھی طرح سے کر دیں، یعنی بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ مشکل کشا ہے، لیکن اللہ نے اپنی مخلوق میں سے بعض پیغمبروں کو مشکل کشا بنا دیا ہے، اور اللہ عالم الغیب ہے لیکن اللہ نے اپنی مخلوق میں سے بعض پیغمبروں کو عالم الغیب بنا دیا ہے، تو یہ غلط ہے۔ اسی کی قرآن جگہ جگہ نفی کر رہا ہے کہ علم غیب میں اور قدرت میں اللہ جیسا کوئی بھی نہیں ہے۔ اس لیے اس سورت سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے۔ دوسرا ہمیں سبق ملتا ہے کہ لم یلد ولم یولد، کہ اللہ کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ اس نے جنا ہے، جیسے کہ عیسائی کہتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے معاذ اللہ بیٹے ہیں، تو اللہ نے کسی کو نہ تو بیٹا بنایا اور نہ اللہ نے جنا۔ بعض عیسائی کہتے ہیں کہ اللہ نے حضرت عیسیٰ کو جنا ہے معاذ اللہ، لیکن عیسائیوں میں جو جمہور ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے جنا تو نہیں ہے لیکن اللہ نے ان کو اپنا بیٹا بنا لیا، یعنی بیٹے جیسے ہیں، تو یہ بات بھی غلط ہے۔ لم یتخذ صاحبۃ ولا ولدا، قرآن کہہ رہا ہے اللہ نے کسی کو نہ تو جنا ہے اور نہ اللہ نے کسی کو بیوی یا بیٹا بنایا ہے، بنایا بھی نہیں ہے اللہ نے۔ اللہ کے یعنی کسی کو محبت میں بیٹا کہہ دینا یہ ایک الگ چیز ہے، لیکن باقاعدہ اس کو بیٹا بنا لینا یہ ایک الگ چیز ہے، کیونکہ ہم جب کسی کو بیٹا بناتے ہیں تو اس لیے کہ ہمیں اس کی ضرورت ہوتی ہے، ہمیں اس سے کام لینا ہے، ہمیں اپنے والی وارث چاہیے۔ اللہ کا کوئی وارث نہیں ہے، اللہ کا کوئی والی نہیں ہے، اللہ بے نیاز ہے۔ یہ اس صورت کا بنیادی اسباق تھے۔ اللہ تعالی ہمیں اس صورت کے تقاضوں کو سمجھنے کی اور اس پر پوری طرح عمل کرنے کی توفیق عطا۔ سب سے پہلے سورہ اخلاص کی وجہ تسمیہ، یعنی اس کو سورہ اخلاص کیوں کہا جاتا ہے۔ اخلاص کے عربی میں دو معنی آتے ہیں، ایک تو خلوص، ہم کہتے ہیں نا خلوص سے دل سے یہ کام کیا، نیت درستی اس کی، اور ایک ہوتا ہے خلاص، تمہارا کام کیا ہو گیا ہے، بلکہ اس کو اور زیادہ واضح اس کو خلاصی مل گئی ہے، جیل سے خلاصی مل گئی کہتے ہیں نا۔ تو بعض علماء کہتے ہیں اس کو اخلاص اس لیے کہا گیا ہے کہ اس میں خالص توحید کا تذکرہ ہے سورہ اخلاص میں، جیسے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، اللہ کی توحید بیان کی، اللہ جیسا کوئی بھی نہیں ہے، تو خالص توحید کی وجہ سے اسے کیا کہا گیا؟ اخلاص۔ اور بعض علماء کہتے ہیں کہ اس کو اس لیے اخلاص کہا جاتا ہے لأنها تخلص العبد عن الشرک او النار، یہ نجات دلاتی ہے انسان کو شرک سے، جیسے جیل سے خلاصی سے ہے نا، خلاصی والا معنی، اخلاص کا معنی نجات دلانے والی، شرک سے نجات دلاتی ہے، اور بعض نے کہا کہ نجات دلاتی ہے جہنم کی آگ سے، کیونکہ اس کے مفہوم پر آپ عمل کریں گے تو جہنم کی آگ سے حفاظت ہوگی۔ تو تین وجہ بیان ہو گئی، ایک تو یہ کہ اس میں خالص توحید ہے اس لیے اسے سورہ اخلاص کہا جاتا ہے، دوسری وجہ یہ کہ یہ نجات دلاتی ہے، خلاصی دلاتی ہے شرک سے، تیسری وجہ یہ کہ یہ جہنم کی آگ سے نجات دلاتی ہے، اس لیے اس کو سورہ اخلاص کہا جاتا ہے۔ حدیث میں اس کے بہت فضائل وارد ہوئے ہیں، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ یہ سب چیزیں آپ کو لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ آپ کو ریٹن مل جائیں گی، ٹھیک ہے نا۔ جو میں بتا رہا ہوں سورہ اخلاص کے بارے میں، یہ سب تحریری شکل میں آپ کے پاس آپ کو ای میل کر دیا جائے گا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ کیا تم میں سے کوئی شخص اس کی طاقت نہیں رکھتا کہ رات کو 1/3 قرآن کی تلاوت کر کے سو جائے؟ صحابہ نے فرمایا اوہ نطیق ذلک، کیا ہم اس کی طاقت رکھتے ہیں؟ کہ یہ تو ممکن نہیں ہے، بہت مشکل ہے۔ تو آپ نے فرمایا کیا تم سورہ اخلاص نہیں پڑھ کے سو سکتے؟ اس لیے کہ فإنھا تعدل ثلث القرآن، یہ 1/3 قرآن کے برابر ہے۔ ایک اور حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا تم سب جمع ہو جاؤ، میں 1/3 قرآن کی تم پہ تلاوت کروں گا۔ صحابہ کرام جمع ہو گئے بہت سارے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور قل هو اللہ احد پڑھ کے چلے گئے۔ ایک صحابی نے عرض کیا، آپس میں بات چیت کی کہ بھائی اللہ کے نبی نے تو ہم سے کیا فرمایا تھا؟ 1/3 قرآن، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ نے آسمان سے کوئی خبر دی تھی کہ نبی 1/3 قرآن پڑھیں گے، نبی نے اپنی طرف سے یہ کام نہیں کیا ہوگا، لیکن ہم پر تو 1/3 قرآن نہیں پڑھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا کہ سورہ اخلاص جو میں نے پڑھی ہے یہ 1/3 قرآن ہے، اتنی بڑی فضیلت ہے اس کی۔ اب علماء نے اس کے مطلب بیان کیے کہ 1/3 قرآن ہونے کا مطلب کیا ہے۔ دیکھنے میں تو 1/3 قرآن نہیں ہے نا، لیکن 1/3 قرآن کا مطلب کیا ہے؟ تو اس کے دو مطلب بیان کیے گئے ہیں۔ اس لیے علماء کہتے ہیں جس نے 3 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھ لی اسے 1 قرآن کی تلاوت کا ثواب ملتا ہے، سمجھ رہے؟ جس شخص نے 3 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھی اسے 1 قرآن کی تلاوت کا ثواب۔ اب اس پر اشکال ہوتا ہے کہ 3 مرتبہ قل هو اللہ پڑھ کے جب 1 قرآن کی تلاوت کا ثواب مل رہا ہے تو الحمد سے لے کے والناس تک قرآن مجید پڑھنے کا فائدہ پھر کیا ہے؟ سوال ہی سمجھ میں نہیں آ رہا، جواب کہاں سے سمجھ میں آیا؟ جس قوم کی سمجھ میں سوال ہی نہیں آئے اس قوم کی سمجھ میں آ گیا سوال، آپ کی نہیں آیا؟
بھائی جب 3 دفعہ قل هو اللہ پڑھنے سے ایک قرآن کا، کیونکہ 1/3 ہے نا، 1/3 ہے، تو 3 دفعہ پڑھ لیں گے تو ایک قرآن ہو جائے گی، تو پھر الحمد سے لے کے والناس تک پڑھنے کی کیا ضرورت؟ شکر ہے سمجھ میں آ گیا، اچھا آواز کی وجہ سے نہیں آیا تھا۔ تو اس کی بہت ساری وجوہات یعنی جواب دیے گئے، لیکن اس کا سب سے بہترین جواب وہ ہے جو علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالی نے دیا ہے۔ وہ جواب یہ ہے کہ ہر چیز کا اللہ نے اپنے علم میں ایک ثواب رکھا ہے، وہ قیامت کے دن ملے گا، اس کی کوئی مخصوص وزن ہوگا، کوانٹٹی ہوگی، اس کی مقدار ہوگی، یہ تو اس شے کا ثواب ہے۔ تو اللہ نے اپنے علم میں پورے قرآن کی تلاوت کا بھی ایک ثواب رکھا ہوا ہے، وہ 3 دفعہ قل هو اللہ پڑھنے سے بھی حاصل ہو جاتا ہے، جو اللہ نے پورے قرآن کی تلاوت کا ایک مخصوص ثواب رکھا ہے۔ لیکن جب آپ پورے قرآن کی تلاوت شروع کرتے ہیں الحمد سے، تو ہمیں پورے قرآن کی تلاوت کے ساتھ ساتھ کچھ اضافی ثواب بھی مل رہے ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر جب ہم قرآن کی تلاوت کریں گے، اس میں سورہ فاتحہ بھی آئے گی، اس کے کچھ اضافی فضائل ہیں، اس سورت کی تلاوت۔ سورہ بقرہ بھی آئے گی، سورہ بقرہ کے کچھ الگ سے اضافی فضائل ہیں جو اس کی تلاوت کے بارے میں وارد ہوئے۔ سورہ آل عمران بھی آئے گی، اس کے الگ فضائل ہیں۔ پھر قرآن مجید کی جو جنت اور جہنم کی آیتیں آئیں گی آپ کے سامنے، اس سے جو انسان کا دل بنتا ہے، جو واقعات آتے ہیں، اس سے جو انسان کو عبرت حاصل ہوتی ہے، یا قرآن کی تلاوت سے اللہ کی جو محبت پیدا ہوتی ہے، یہ ساری اضافی چیزیں ہیں جو پورے قرآن کی تلاوت پہ آپ کو ملیں گی۔ تو سورہ اخلاص 3 دفعہ پڑھنے سے وہ جو اللہ کے علم میں 1 دفعہ قرآن کی تلاوت کا جو اصل ثواب ہے وہ مل جائے گا، لیکن جو اضافی ہیں، فاتحہ کے اضافی فضائل، سورہ بقرہ کے اضافی فضائل، پھر قرآن پڑھنے سے جو اللہ کی محبت اور قرب اضافی، یہ پورا قرآن پڑھے بغیر نہیں حاصل ہو۔ سمجھ گئے بات کو؟ یہ سب سے بہترین جواب ہے۔ اور بعض علماء نے یہ بیان کیا کہ یہ بھی ایک معقول جواب، اچھا جواب سمجھا گیا ہے کہ قرآن مجید میں بنیادی طور پر 3 مضامین بیان کیے گئے ہیں۔ ایک تو عقیدہ توحید کو بیان کیا گیا ہے، شرک کی نفی۔ دوسرا قرآن نے بیان کیا ہے احکام، یہ کرو، یہ نہ کرو، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، نماز پڑھو، روزے رکھو، زکوٰۃ دو، زنا مت کرو، وغیرہ وغیرہ۔ یہ ایک قسم کا مضمون ہے۔ اور تیسرا مضمون ہے روز جزا، آخرت قائم ہوگی تمہیں۔ یہ پورے قرآن کا گویا کہ بیسک بنیادی 3 مضامین ہیں۔ تو سورہ فاتحہ میں توحید خالص کو بیان کیا گیا، تو قرآن کے 1/3 ٹاپک کو، 1/3 مضمون کو سورہ اخلاص کور کر دیتی ہے۔ اس لیے اس کو یعنی مضمون کے لحاظ سے، قرآن کے مضامین کے لحاظ سے 1/3 قرآن کہا گیا ہے۔ سمجھ رہے ہیں بات کو کہ نہیں سمجھ رہے؟ ایک چیز ایک لحاظ سے کچھ ہوتی ہے، دوسرے لحاظ سے نہیں ہوتی۔ جیسے میں نے بتایا تھا آپ کو کہ حدیث میں آتا ہے کہ سورہ فاتحہ جیسی کوئی صورت نازل نہیں ہوئی، لیکن حدیث میں آتا ہے سورہ فلق اور سورہ ناس جیسی کوئی صورت نازل نہیں ہوئی۔ تو حدیثی میں اس کا دوسری حدیث میں جواب موجود ہے، سورہ فلق سورہ ناس افضل ما يتعوذ به المتعوذون، پناہ مانگنے والوں کے لیے، مختلف قسم کے شر سے پناہ مانگنے والوں کے لیے ایسی صورت نازل نہیں ہوئی۔ تو رقیہ کے لحاظ سے سب سے افضل سورہ فلق اور سورہ ناس۔ تو ایک چیز ایک لحاظ سے افضل ہوتی ہے، دوسرے لحاظ سے افضل نہیں ہوتی وہ۔ تو اس لحاظ سے ایک سورہ اخلاص کو کیا کہا گیا؟ سب سے بہترین سورت۔ تو حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صحابہ کرام ایک دفعہ سفر پہ گئے، تو ایک شخص امامت کیا کرتے تھے ان میں، وہ ہر رکعت میں قل هو اللہ احد ہی پڑھتے تھے۔ ہر رکعت میں کیا پڑھ رہے ہیں؟ صحابہ کو سوال پیدا ہوئی ہے، بھئی یہ کوئی اور سورت پڑھتے ہی نہیں۔ صحابہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تذکرہ کیا، آپ نے ان صحابی کو بلایا، تم کیوں پڑھ رہے ہو؟ انہوں نے فرمایا کہ مجھے اس سورت سے محبت ہے، مجھے اس سورت سے محبت ہے۔ حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا مفہوم ہے جنت کی بشارت دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تمہیں اس سورت سے محبت ہے، تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جنت کی بشارت دی، کیونکہ اس سورت سے محبت ہونا کس کی علامت ہے؟ کہ اللہ کی توحید سے محبت ہے، اور یہ اللہ سے سچی محبت کی علامت ہے۔ تو اس لیے اگر کوئی ہر رکعت میں سورہ اخلاص پڑھتا ہے تو بھی ٹھیک ہے۔ البتہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عام سنت ہے وہ یہ کہ رکعتوں میں آپ الگ الگ صورتیں پڑھا کرتے تھے۔ اس لیے علماء کہتے ہیں کبھی جوش میں انسان نوافل میں ساری رکعتوں میں قل اللہ پڑھ لے، جوش محبت میں ٹھیک ہے، لیکن عام معمول اسی کا بنانا چاہیے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا معمول تھا۔ وہ کیا تھا کہ مختلف صورتوں میں مختلف رکعتوں میں مختلف صورتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے۔ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سونے سے پہلے سورہ فلق اور سورہ ناس کے ساتھ قل هو اللہ احد کی تلاوت بھی کیا کرتے تھے، یہ بھی حدیث میں اس کی فضیلت آئی ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، جب نبی یوں کہتے ہیں کہ اللہ نے ارشاد فرمایا تو ایسی حدیث کو حدیث قدسی کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کذبنی عبدی،
ولم یکن لہم ذالک، میرے بندوں نے مجھے جھٹلایا، حالانکہ میرے بندوں کے لائق یہ نہیں تھا کہ مجھے جھٹلاتے۔ وشتمنی عبدی، میرے بندوں نے مجھے گالی دی ہے، ولم یکن لہم ذالک، حالانکہ ان کے لائق نہیں تھا کہ اپنے معبود کو گالی دیں۔ کیسے؟ پھر اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے بندوں نے کہا لن یعیدنی، میرے بندے نے کہا لن یعیدنی ابدا، اللہ مجھے دوبارہ زندہ نہیں کرے گا، کما بدأنی، جیسے پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا۔ تو یہ مجھے جھٹلایا، حالانکہ جس نے پہلی مرتبہ پیدا کیا ہو اس کے لیے دوبارہ بنانا تو اور آسان ہوتا ہے۔ یہ اللہ کے الفاظ بتا رہا ہوں، نبی نے جو فرمائے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ حالانکہ دوبارہ بنانا تو پہلی دفعہ سے بھی آسان، تو یہ میرے بندے مجھے جھٹلاتے ہیں، کہتے ہیں پہلی دفعہ تو بنایا مگر دوسری دفعہ نہیں بنا سکتا۔ اور شتمنی عبدی، اور میرے بندے نے مجھے گالی دی، ولم یکن لہ ذالک، حالانکہ اسے نہیں چاہیے تھا کہ مجھے، اس کے لیے لائق نہیں ہے کہ مجھے گالی دے۔ کیسے بھئی؟ اللہ کو تو کوئی بھی گالی نہیں دیتا۔ تو نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بندہ کہتا ہے اتخذ اللہ ولدا، اللہ نے اپنے لیے کسی کو بیٹا بنا لیا ہے، جیسے عیسائی کہتے ہیں اللہ نے حضرت عیسیٰ کو بیٹا بنا لیا، تو اللہ کیا کہتے ہیں؟ یہ مجھے میرے بندے نے گالی دی ہے۔ اس صورت کا شان نزول بھی یہی ہے کہ بنیادی طور پر جو اس صورت میں جو سمجھایا گیا ہے یہود و نصارہ کے عقیدے کی نفی ہے۔ عیسائی کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم اللہ کے بیٹے ہیں، وہ بڑی لمبی چوڑی بات گھماتے ہیں، کیونکہ حضرت مریم کے اولاد شوہر نہیں تھے، اور تمام پیغمبر جتنے بھی آئے ہیں ان سے پہلے گناہ ہوئے ہیں، تو اللہ نے کہا ایسا پیغمبر بھیجوں گا جس سے گناہ نہ ہو سکتا ہو، تو اللہ ہی نے اپنے کلمے کی شکل میں، اللہ ہی اپنے دوسرے جلوے میں آ گیا۔ عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں، کبھی کہتے ہیں حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، کبھی کہتے ہیں اللہ نے ان کو بیٹا بنا لیا ہے، جنا تو نہیں ہے لیکن خود بیٹا بنا لیا اللہ نے ان کو، کبھی کہتے ہیں کہ اللہ حضرت عیسیٰ کے جلوے میں آیا ہے، حضرت عیسیٰ کی ذات میں اللہ نے، کبھی کہتے ہیں حلول کیا ہوا ہے، تو مختلف عقیدے ان کے کسی ایک بات پہ ٹکے نہیں ہیں۔ تو اللہ نے ان تمام باتوں کی نفی کر دی کہ نہ عیسیٰ ابن مریم اللہ کے بیٹے ہیں، کیونکہ اللہ نے کسی کو جنا نہیں، اور نہ اللہ نے کسی کو اپنا بیٹا بنایا ہے، اور نہ عیسیٰ ابن مریم اللہ جیسے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا تین خدا میں سے ایک عیسیٰ ہیں، تو کوئی اللہ جیسا نہیں ہے، خدا نہیں ہے، سب مخلوق ہیں اللہ تعالیٰ کی۔ تو عیسائیوں کے نظریے کی نفی ہے۔ اس صورت کا شان نزول یہ ہے کہ ایک مرتبہ یہود و نصارہ کا ایک وفد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، یہود کا ایک وفد آیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگا صف لنا ربک، کہ آپ ہم سے ہمارے رب کی اوصاف بیان کریں۔ یہودیوں کا شاید یہ خیال تھا کہ تورات میں تو لکھا ہے کہ اللہ جیسا کوئی بھی نہیں ہے، اگر یہ جھوٹے نبی ہوں گے تو غلط صفات بیان کرنا شروع کر دیں گے، بھئی وہ ایسا ہے وہ اس طرح ہے۔ تو یہودی کہنے لگے کہ آپ بتائیے کہ اللہ تعالیٰ کی جنس کیا ہے، مرد ہے یا عورت ہے، اور کس چیز سے بنایا گیا ہے، کس چیز سے بنایا گیا، من الذهب ام من الفضة ام من النحاس، سونے کا بنا ہوا ہے، چاندی کا بنا ہوا ہے یا پیتل کا بنا ہوا ہے، ہمارا جو رب ہے جس میٹر سے بنا ہے وہ میٹر کون سا ہے۔ تو اس پہ یہ صورت نازل ہوئی، اللہ احد اللہ الصمد، بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ جنا گیا اور اس کا کوئی ہم پلہ نہیں ہے۔ جب ہم پلہ نہیں ہے، لیس کمثلہ شیء، جب اس جیسا کوئی ہے ہی نہیں ہے، تو سونے یا چاندی یا پیتل سے مثال ممکن نہیں ہے، کیونکہ یہ تو مخلوق کی مثالیں ہیں، اللہ مخلوق سے بالکل الگ ہے، ماورا ہے، ہماری عقلوں سے بالا تر ہے، تو اس کے پیتل مثال میں پیش کرنا، سونا مثال میں پیش کرنا یہ ممکن نہیں ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ مشرکین نے کہا، مشرکین مکہ جو تھے نا وہ نسب کی بڑی بحث کیا کرتے تھے، نسب کہ اس کا نسب کیا ہے، اس کا نسب کیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ اے محمد آپ اللہ تعالیٰ کا نسب بیان کریں کہ اللہ کا نسب کیا ہے۔ تو اس پہ یہ صورت نازل ہوئی، لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا نہ وہ کسی سے جنا گیا، اس کا کوئی نسب نہیں ہے، الاول سب سے پہلے ہے اور سب سے آخر، یعنی ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ تو توحید کا مضمون اس میں بیان کیا گیا۔ اللہ تعالی ہمیں سورت کے مضامین پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جن لوگوں کو زبانی یاد نہیں ہے ان کو تو کم از کم یہ سورت زبانی یاد ہونی چاہیے۔ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہ آپ ہر وقت اللہ کی باتیں کرتے ہو، تو اللہ کا کوئی نسب بتائیں۔ عرب میں نسب وسب کا بہت تھا نا، تو اس پر یہ صورت نازل ہوئی کہ اے نبی قل، ان کو کہہ دیجئے، هو اللہ احد، وہ اللہ یکتا ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے، کسی کی ضرورت نہیں، سب اس کے محتاج ہے۔ لم یلد، نسب کی بات کرتے ہو، اس نے تو کسی کو نہیں جنا، ولم یولد، اور نہ وہ کسی سے جنا گیا، ولم یکن لہ، اور نہیں ہے کوئی بھی، کفوا، ہم پلہ نہیں ہے، لہو اس اللہ کے لیے، کفوا
ہم پلہ احد کوئی بھی آخر میں آئے گا، کوئی ایک بھی اس اللہ کا ہم پلہ اور پیرالل نہیں، اس کے جوڑ کا کوئی بھی نہیں، بالکل سب سے یکتا اور سب سے تنہا ہے۔ یہ جو ایتھیسٹ لوگ ہیں نا، یہ اکثر مطالبہ کرتے ہیں کہ اس کائنات کو اگر کسی نے پیدا کیا ہے تو سوال پیدا ہوتا ہے پھر اس کو کس نے بنایا؟ تو اس سے وہ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ جیسے خدا خود سے ہو سکتا ہے تو یہ کائنات بھی خود سے ہو سکتی ہے، صحیح ہے نا؟ تو جیسے آپ اس کائنات کو ہمیشہ مانتے ہوئے آپ کہہ رہے ہو یہ ہمارے لیے ممکن نہیں ہے، کائنات کو ہم ہمیشہ سے کیسے مانیں؟ تو آپ اللہ کو بھی تو ہمیشہ سے ہی مانتے ہو نا۔ تو اس میں اس کا بھی جواب ہے، بھائی اس کائنات میں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی خاصیتیں سے تو ہم واقف ہیں، یہاں ولادت بھی ہوتی ہے۔ اگر کوئی بچہ آئے اور کہے کہ میرا کوئی باپ بھی نہیں ہے، میری کوئی ماں بھی نہیں ہے، میں خود سے آ گیا، مان لو گے؟ ہے بھائی، وہ کہے نہ مجھے میں پیدا ہوا، نہ کوئی پیدا، نہ میں نے کسی کو جنا، نہ مجھے کوئی جنا، ہم کہتے ہیں ایسا ہوتا نہیں ہے۔ بچہ ہے تو ابا بھی ہوگا اور اماں بھی ہوگا۔ اب اس کے بارے میں یہ کہنا کہ یہ بچہ ہمیشہ سے ہے، یہ ممکن نہیں ہے، کیونکہ ہم اس کی خاصیتوں کو جانتے ہیں، جبکہ ہم اللہ کی خاصیتوں کو نہیں جانتے۔ تو یہ عجیب بات ہے کہ ایک چیز جس کے بارے میں آپ دن رات دیکھتے ہو کہ وہ خود سے نہیں ہو سکتی، اس کے بارے میں تو کہہ رہے ہو کہ وہ ہمیشہ سے ہے، اور جس کے بارے میں آپ کو کوئی پتہ ہی نہیں ہے، وہ آپ کی عقل سے بالا تر ہے، اس کے بارے میں آپ یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہو کہ وہ ہمیشہ سے کیسے ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ ایتھیسٹ بڑی بے عقلی کی بات کرتے ہیں۔ ہاں یہ آپ کہہ سکتے ہو کہ بچہ تو والدین کے بغیر پیدا نہیں ہوتا، تو پہلا انسان کیسے پیدا ہو گیا؟ تو ہم یہی کہتے ہیں کہ جیسے والدین کے بغیر بچہ نہیں پیدا ہو سکتا، تو کسی کے ارادے کے بغیر انسان کا وجود ہو نہیں سکتا، آج تک ایسا نہیں ہوا۔ تو یقیناً پہلا انسان اللہ نے اپنے ارادے اور کن کی طاقت سے پیدا کیا ہے، اور پہلی دفعہ کائنات بغیر کسی سبب کے اللہ نے اپنے ارادے کن سے پیدا کی ہے، کیونکہ اس کائنات میں ہم دیکھتے ہیں کہ بغیر کسی خالق کے یا بغیر کسی کریٹر کے یہ کریٹ نہیں ہوتی ہے۔ تو یقیناً کوئی کریٹر ہے جس نے اس کو پہلی دفعہ اپنی قدرت سے بنایا اور پھر ایک اصول میں چلا دیا۔ تو آپ یہ عجیب بات ہے کہ اس کائنات جس کے سارا دن آپ اس کو جانتے ہو اچھی طرح سے کہ یہاں ایک حالت سے یہ دوسری حالت میں چینج نہیں ہوتی جب تک کوئی چینجر نہ ہو، تو یہ پیدا کیسے ہو سکتی ہے جب تک کوئی کریٹر نہ ہو؟ تو جس چیز کے بارے میں ہم جانتے ہیں اس کے بارے میں تو ہم فتویٰ دے سکتے ہیں، جس کے بارے میں جانتے ہی نہیں تو اس کے بارے میں ہم یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ وہ ہمیشہ سے کیسے؟ تو آپ کی سمجھ میں اللہ کا نہیں آ رہا ہمیشہ سے کیسے، اور جس کائنات کو آپ جانتے ہو وہ سمجھ میں آ رہی ہے کہ وہ ہمیشہ سے۔ تو پہلی دفعہ تو یقیناً کوئی نہ کوئی سبب ہوا ہوگا نا جس سے کائنات پیدا ہوئی، جب کچھ تھا ہی نہیں تو سبب کیسے بن گیا؟ اس کا مطلب ایک ذات ہے جو پہلی مرتبہ کسی چیز کو صرف اپنے ارادے کن سے پیدا کرے۔ تو انسانیت کی ابتدا پہلی دفعہ جو ہوئی ہے بغیر کسی لاجک کے، نہ کوئی باپ نہ کوئی ماں، اللہ نے اپنی قدرت سے آدم کو بنایا، اپنی قدرت سے اماں ہوا کو بنایا، پھر ان میں جو ہے نا وہ اللہ نے ایسے سافٹ ویئر انسٹال کر دیے کہ ان کے ملاپ سے لڑکا بھی پیدا ہو رہا ہے، لڑکی بھی، اور سب میں یہ وہ سسٹم اللہ نے رکھ دیا، تو پھر اس سے پیدا ہوتے چلے جا رہے۔ تو جیسے آج کوئی بچہ اٹھ کے آتا ہے اور کہہ رہے ہیں میں خود سے پیدا ہوا ہوں، آپ ایک جماعت مارو گے اور بولو گے تمہیں شرم نہیں آتی، خود سے تھوڑی ہو سکتا ہے، یہ کوئی لاجک ہوتی ہے پیچھے۔ تو بھائی اسی طرح یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ ایک انسان تو بغیر اتفاق سے وجود میں نہیں آ رہا، اور پوری کائنات، پوری جو ہے نا وہ سارا سسٹم، سمندر، دریا، پہاڑ، اور جناب وہ الیکٹران، پروٹون، نیوٹرون کا جو ایک پورا سسٹم ہے، اور پھر نظام شمسی اور زمین کا 23 ڈگری جھکنا اور موسم بننا، اور جو ہے وہ پورا ایک سسٹم، بارشیں ہو رہی ہیں، پیداوار اگ رہی ہے، پھر ایک ایک بیج کو دیکھو کتنی عجیب، خربوزے کا بیج دیکھ لو، اسے زمین میں ڈالو، بیل اگتی ہے، خربوزہ پیدا ہوتا ہے، اس میں پھر وہی بیج ہوتا ہے، پھر اسے ڈالو، پھر وہی، سینکڑوں سال سے یہ ایسے اتفاقات بیج میں خود بخود انسٹال ہو گئے، یہ نہیں ہوتا۔ پہلی دفعہ کوئی ہے جو کسی سبب کا محتاج نہیں ہے، اس نے پیدا کر دیا اور اس کو ایک اصول میں، ایک جو ہے نا ایک اصول میں ڈال کے اس نے چلا دیا۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ اللہ کا کوئی ہم پلہ، کوئی ہمسر ہے ہی نہیں کہ ایگزامپل دی جا سکے اس کی۔ دیکھو میں یہ کہتا ہوں، یہ ولید بیٹھا ہوا ہے ہمارے پاس، ایک بندے کا فون آیا کہ ولید سے بات کرنی، میں نے کہا کون سا؟ کہہ رہے جو آپ کے ساتھ ہوتا ہے۔ میں نے کہا 3 قسم کے ولید ہیں، ایک لمبا والا ولید، ایک موٹا والا ولید، اور ایک کالا والا ولید۔ کون سے کی بات کر، کیسی بات کر رہے ہو بھائی؟ میں نے کہا ہم نے اسی طرح یاد رکھا ہوا ہے، اب ہم پوچھتے ہیں نا یار ولید کو بلاؤ تو سب پوچھتے ہیں کون سا، تو موٹا والا ولید۔ موٹے ولید سے یہ مراد ہوتا ہے تھوڑا بلیک، بالکل بلیک نہیں، اندھیرے میں نظر آتے ہیں، وہ اتنے بلیک نہیں، تو وہ والے ولید ہیں۔ اور لمبا والا ولید جو ہمارے سامنے رہتا ہے، تو کہہ رہے ہیں آپ کیسی بات ہے؟ دوست ہیں وہ ناراض نہیں ہوتے ایسی باتوں سے۔ تو پھر خیر، تو اب میں یہ موٹا والا ولید میرے سامنے بیٹھا ہوا ہے، اصل میں یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ لوگ بولیں کہ کون سے ولید، یہ موٹا والا ولید بیٹھا ہوا ہے میرے سامنے۔ تو میں یہ کہوں کہ یہ کہتا ہے کہ میں خود سے وجود میں آ گیا ہوں، اتفاق کی بات، ایسے کہتا نہیں، کہا نہیں ہے، ورنہ یہاں بیٹھے گا نہیں کبھی۔ کہہ رہے میں میرے کوئی نہ ابا نہ اماں، میں ویسے ہی پیدا ہوا۔ تو میں کہوں گا یار اس کو کوئی ایگزامپل ہے یا پیدا ہوا ہوں؟ تو میں کہوں یار اس کی کوئی مثال ہے؟ فوراً کہے گا حضرت عیسیٰ بھی تو بغیر باپ کے پیدا ہوئے تھے، وہ بھی تو انسان تھے، تو میں بھی ہو سکتا ہوں، ٹھیک ہے نا؟ پھر میں اس پہ غور کروں گا یہ مثال یہاں منطبق ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی، وہ بات کی چیز ہوگی،
بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو انسان ہمیشہ کوئی بھی چیز جب ثابت ہوتی ہے اس کے لیے ایگزامپل دیتا ہے، ایگزامپل دیتا ہے. تو یہ ایگزامپل دیں گے. میں پھر بتاؤں گا بھائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تو پہلے سے کتابوں میں لکھا ہوا تھا، اور وہ اللہ کے پیغمبر تھے، اور وہ جو تھے ان کے تو معجزات تھے، اور تمہیں اللہ بغیر باپ کے کیوں پیدا کرے گا؟ اللہ اپنے قانون کو کیوں توڑے گا؟ تمہارے کیا سرخاب کے پر لگے ہوئے ہیں، یا تم سے کوئی بہت بڑا اللہ نے دین کا کام لینا ہے جو یہ اتنا بڑا معجزہ ظاہر کریں گے؟ پھر یہ بحث ہوگی اور میں ثابت کروں گا کہ یہ دعویٰ کیا ہے آپ کا غلط ہے. لیکن ایگزامپل پیش کی جاتی ہے. اور اگر یہ کہتے ہیں کہ جی میں ویسے ہی پیدا ہو گیا، اور مثال میں آدم علیہ السلام کو دلیل کے طور پہ پیش کریں، تو میں پھر ثابت کروں گا بھائی وہ تو چونکہ پہلے انسان تھے نا، تو پہلے دفعہ تو بغیر کسی سبب کے پیدا کرنا تھا، تمہیں اللہ ایسے ہی کیوں پیدا کرے گا؟ تو انسان جب بھی اپنے دعوے کو سچا ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے تو پہلے اس کی کیا دیتا ہے؟ ایک مثال دیتا ہے کہ یار یہ عقل سے بعید نہیں ہے، بلکہ اس کی ایگزامپل موجود ہے. تو اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ جو ایتھیسٹ لوگ ہیں یہ کہتے ہیں کہ یہ کائنات ہمیں یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ اللہ ہمیشہ سے کیسے ہے، تو ان کو سمجھانے کے لیے ہمیں کوئی مثال دینی پڑے گی نا. تو اللہ فرماتے ہیں اللہ کی کوئی مثال اس لیے نہیں بنتی ہے، لم یکن لہ کفوا احد، اس کا کوئی ہم پلہ ہے ہی نہیں کہ جس کو تم مثال دے کے سمجھایا جا سکے کہ جیسے یہ ہمیشہ سے ہو سکتا ہے وہ بھی ہمیشہ سے ہو سکتا ہے، لہذا وہ عقل سے بالاتر ہے. لیکن ایتھیسٹ کیا کر رہا ہوتا ہے کہ وہ مخلوق جس کی درجنوں مثالیں ملتی ہیں، اور مثالیں اس بات پر ہیں کہ یہ ہمیشہ سے نہیں ہو سکتی، جس کی درجنوں مثالیں دیتی ہیں اس کے بارے میں کہتے ہیں کائنات ہمیشہ سے. ہائی بات سمجھ میں؟ یعنی میں ثابت کرتا ہوں کہ بھائی یہ جو چیز ہے یا یہ شخص جو ہے یہ باپ اور ماں کے بغیر پیدا نہیں ہوا. آپ کہتے ہیں اس کی کیا دلیل ہے بغیر ماں باپ کے پیدا نہیں ہوا؟ میں کہوں یار اس جیسے جتنے بھی ہیں مثالیں ہیں ان میں ایک بھی مثال نہیں ملتی جو بغیر ابا اور اماں کے پیدا ہو رہے ہیں. پھر اگر میں یہ دعویٰ کرتا ہوں نا بغیر باپ کے پیدا ہوا بغیر ماں کے، تو یہ میرا دعویٰ صحیح نہیں ہوگا، مجھے بہت مضبوط دلیل دینی پڑے گی. تو ایتھیسٹ کیا کہتا ہے کہ یہ کائنات ہمیشہ سے ہے، جبکہ اس دعوے کو ثابت کرنے کے لیے اسی کائنات کی جتنی مثالیں دی جائیں گی وہ ساری مثالیں ان کے اگینسٹ جا رہی ہیں. وہ سب بتا رہی ہیں کہ یہ کائنات تو ایک کنڈیشن سے دوسری کنڈیشن میں چینج بغیر چینجر کے نہیں ہوتی، تو پیدا بغیر خالق کے کیسے ہو گئی؟ تو ساری جو ایگزامپلز ہیں وہ آپ کے اگینسٹ جا رہی ہیں، جبکہ خدا جس کا کوئی ہم پلہ اور کفو ہے ہی نہیں، صحیح ہے نا، اس کی آپ ہم سے مثالیں مانگ رہے ہو، اور جس کی سینکڑوں مثالیں ملتی ہیں اس کے بارے میں آپ ان مثالوں پر قیاس نہیں کر رہے بلکہ ان کے اگینسٹ آپ بات کر رہے ہو. تو یہ عجیب پاگل پنے والی باتیں ہیں، ٹھیک ہے نا. ایک بڑے مشہور ایتھیسٹ ہے، اس نے پتہ نہیں کیا الٹے سیدھے نا بایولوجی کے دلائل، اور وہ مجھے اس کا کلپ سنا، میں نے کہا یہ آدمی ایک آسان چیز کو بلا وجہ پیچیدہ بنا رہا ہے. کہتے ہیں نا جب پھنس جاؤ تو انگلش بولنا شروع کر دو جس کو انگلش نہیں آتی. یہ لوگ یہی کام کرتے ہیں، خام خام سائنس کے نا پیچیدہ فارمولے جو عام لوگوں کو نہیں آتے تو یہ اس چیز میں جاتے ہیں. 2 اور 2 4 کی طرح کبھی یہ بحث کرنے کی کوشش نہیں کرتے. جیسے منکرین حدیث کا میں نے بتایا تھا نا کہ بھائی اگر یہ بخاری مسلم غلط ہے تو پھر قرآن ہمیں سمجھایا کس نے؟ قرآن تو کہہ رہے نبی کے سمجھائے بغیر تم سمجھ نہیں سکتے، تو قرآن کہہ رہا ہے تو پھر وہ نبی کا سمجھایا ہوا کہاں گیا؟ کبھی اس پہ نہیں آئیں گے، ادھر ادھر کی گھمائیں گے. تو ایسے جتنے باطل لوگ ہیں نا یہ ہمیشہ بحث کو بناتے ہیں پیچیدہ. تو خلاصہ یہ نکلا کہ اللہ کا کوئی ہم پلہ نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ اللہ ہمیشہ سے ہے، تو اس کو سمجھانے کے لیے ہمارے پاس کوئی مثال نہیں ہے، اس لیے آپ کو عقل سے بالاتر لگ رہا ہے. وہ مثال ہے ہی نہیں بھائی، وہ ہم اس کو سمجھ ہی نہیں سکتے، ہماری عقل سے بالاتر ہے. جبکہ انسان اور جتنی کائنات ہیں ان کی ہر چیز کی سینکڑوں مثالیں ہمارے پاس ہیں. آج اگر یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں بغیر ابا اماں کے پیدا ہو گیا تو میں کہوں گا یار ہمارے پاس جتنی مثالیں ہیں نا، ابھی جتنے اس روم میں بیٹھے ہوئے ہیں، جتنے تفسیر کے لیکچر سنے، وہ سب آپ کی طرح کے انسان ہیں، ایک بھی ابا اماں کے بغیر پیدا نہیں ہوا. تو ایتھیسٹ جب یہ کہتا ہے کہ یہ کائنات خود سے وجود میں آئی ہے، ہم کہتے ہیں اس کائنات میں اربوں کھربوں چیزوں میں ایک چیز بھی ایسی نہیں ہے جو خود سے پیدا ہونا تو دور کی بات، پیدا ہو کر اپنی حالت کو چینج کر لے خود سے، ایک بھی مثال نہیں. تو مثالوں سے ہم ایک دوسرے پر قیاس کر کے حکم صادر کرتے ہیں کہ جب ایک بھی مثال ایسی نہیں ہے تو پوری کائنات خود سے کیسے وجود میں آ گئی؟ ٹھیک ہے نا. تو اس لیے اللہ کو مخلوق پر قیاس نہیں کیا جا سکتا. تو وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، وہ اللہ ہے کہ اس کا کوئی ہم پلہ نہیں ہے. تو یہیں سے ایتھیسٹ کا اور جو خدا کے منکر اور ملحد لوگ ہیں ان کے دعوے کی اور ساری جو ان کی سائنسی تحقیقات ہے نا وہ سب یہیں سے تیل ہو جاتی ہے کہ تم پہلے اللہ کو مخلوق جیسا ثابت کرو پھر یہ کہو کہ اللہ ہمیشہ سے، ہماری سمجھ میں نہیں آتا. وہ اللہ کو کس نے بنایا؟ ہم کہتے ہیں کسی نے نہیں بنایا، وہ ہمیشہ سے. اگر کیوں بنائے بغیر کیسے وجود میں آ گیا؟ ہم کہتے ہیں واہ یہ کائنات بنائے بغیر وجود میں آ گئی، جس کو ہم جانتے ہیں اور جس کا کوئی ہم پلہ اور ہمسر ہے ہی نہیں، اس کی کوئی دوسری مثال ہی نہیں ہے، اس کے بارے میں آپ یہ مان نہیں رہے کہ وہ کیسے وجود. تو یہ اس لیے تبھی اللہ نے ان کے لیے جہنم کی آگ رکھی ہے جو اپنے بنانے والے کا انکار کرتے ہیں. تو وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ سمجھ میں آ گیا. تو سورہ اخلاص کی تفسیر کیا ہے؟
تفسیر بیان کر دیتا ہوں، پھر ہم انشاءاللہ یہ تفسیر ہی بیان کر رہا تھا میں، ٹھیک ہے نا. اچھا، تو یہ جو ہے اس کے بعد ہم کل انشاءاللہ پھر سورہ فلق اور سورہ ناس پہ چلیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو سورت ہے نا، اس کی بڑی فضیلت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سورت 1/3 قرآن کے برابر ہے. 1/3 یعنی 3 دفعہ پڑھیں گے تو ایک قرآن پڑھنے کا اجر ہے. اب بعض لوگ یہ اشکال کرتے ہیں پھر پورا قرآن پڑھنے کی ضرورت کیا ہے. تو دیکھیں ایک چیز کا ثواب الگ ہوتی ہے، درجات الگ ہوتی ہیں. 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھیں گے، قرآن کی تلاوت کا ثواب تو مل جائے گا، لیکن جب قرآن کی تلاوت پوری آپ کریں گے تو اس میں صرف تلاوت کا ثواب نہیں ہے، الگ الگ صورتوں کے پڑھنے کے جو مستقل ثواب ہیں وہ بھی آئیں گے. اس میں خود سورہ اخلاص بھی آئے گی، اس کے اندر اس کا الگ ثواب ہوگا. اور جو قرآن پڑھنے سے اللہ کا قرب ملتا ہے اور جو درجات بلند ہوتے ہیں وہ پورا قرآن پڑھنے سے ہی ہوتے ہیں، وہ درجات حاصل نہیں ہوتے. تو مقام اور مرتبہ اور جو بہت فضیلت ملے گی وہ تو پورا قرآن پڑھنے سے. صرف جو نفس ثواب ہے وہ 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھنے سے بھی ملے گا. اور حدیث میں سورہ اخلاص کو 1/3 قرآن اس لیے بھی کہا ہے کہ اسلام کے جو بنیادی دعوے ہیں نا وہ 3 ہیں: توحید، رسالت اور جو ہے آخرت. ان 3 چیزوں پہ قرآن نے بہت اہمیت سے بات کی ہے. تو ان میں ایک توحید ہے، تو اس لیے گویا 1/3 قرآن ہے. تو یہ بالکل ابتدا میں نازل ہونے والی صورتوں میں ہے. اور اس میں عیسائیوں کی بھی نفی کی گئی ہے جو کہتے ہیں عیسیٰ ابن مریم اللہ کے بیٹے ہیں. اللہ کا کوئی بیٹا نہیں ہے. وہ بیٹے کے لیے جنس کا ہونا ضروری ہے. باپ کی جو قوم ہوتی ہے وہی بیٹے کی قوم ہوتی ہے، شکل بھی باپ جیسی ہوتی ہے بیٹے کی، تو جنس ایک ہوتی ہے. اللہ فرماتے ہیں اس کا تو ہم پلہ کوئی ہے ہی نہیں. ولم تکن لہ صاحبہ، دوسرے مقام پر آتے ہیں اللہ کی کوئی زوجہ نہیں ہے، وہ سب سے تنہا ہے، بالکل سب سے الگ. تو یہ سورت کا بار بار پڑھنا چاہیے، اس کی بڑی فضیلت ہے. ایک صحابی نماز میں بہت زیادہ تلاوت کرتے ہیں سورہ اخلاص کی. جب بھی نماز پڑھاتے سورہ اخلاص پڑھتے تو ان کی شکایت کر دی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلا کے پوچھا کیوں بار بار سورہ اخلاص پڑھنا ہے؟ کہ یا رسول اللہ مجھے سورت سے محبت ہے. تو پھر آپ نے ان کو خوشخبری دی کہ جنت کی خوشخبری جو سورت سے محبت کرتا ہے اس کی. تو محبت کی وجہ کیا ہے کہ جس کو توحید سے، عقیدہ توحید سے محبت ہوگی اس کو اس سورت سے محبت ہوگی، کیونکہ بار بار وہ کہے گا نا اللہ جیسا کوئی بھی نہیں. آج بھی جب کسی کی تعریف کرنی ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں آپ بہت اچھے، آپ یوں. شارٹ میں تعریف یہ آپ تو منفرد ہو. ہٹو بچوں کہہ دیتے ہیں نا واسطہ، بھائی آپ کی تو بات ہی نرالی ہے. تو یونیک یا نرالی یا نرالے لفظ لوگوں کو پسند آتے ہیں کہ لوگ یہ کہتے ہیں ہم جتنے ہیں نا تو ہمارے جیسا کوئی دوسرا ہو ہی نہیں سکتا. اگر آپ کو آپ بھی بہت اچھے لگے ہو، وہ بھی بہت اچھے ماشاء اللہ، تو اکثر لوگ اس سے خوش نہیں ہوتے. ٹھیک ہے نا. بیگم صاحب آپ سے کہیں کہ آپ ماشاء اللہ کتنے ہینڈسم اسمارٹ ہیں، اور آپ کے جو دوست ہیں نا وسیم بھائی وہ بھی ماشاء اللہ بڑے ہینڈسم اسمارٹ ہیں، جو آپ لگاؤ گے نا پھر غصہ آئے گا. بولے گی یا تو میری بھی نہ کرتی، یا آپ بیگم کو کہو بیگم تم ماشاء اللہ بڑی خوبصورت ہو، اور وہ جو آنٹی کا لائن تھی نا وہ بھی ماشاء اللہ بہت خوبصورت ہے. یہ نہ کہو کہ آپ سے زیادہ، بس ویسے ہی کہہ دو وہی بھی اچھی. تو بیگم کو غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ جب انسان شرک برداشت نہیں کرتا تو اللہ تو غیرت والا ہے، وہ کیسے برداشت کرے؟ تو اس لیے اللہ نے کہا وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ، کوئی اس کا ہم پلہ کوئی بھی نہیں، اس کا ہمسر کوئی نہیں.